اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی امریکی صدر کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیے پر امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایرانی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، امید ہے ایران پر ایک اور حملہ نہیں کرنا پڑے گا، ہم نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی، دنیا میں جنگیں رکوانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہوں، یوکرین جنگ نہ روکنے پر روسی صدر سے ناخوش ہوں، یوکرین پر بڑے حملے ہو رہے ہیں، دفاع کے لیے مزید ہتھیار بھیجیں گے، دنیا نے آج تک وہ ہتھیار نہیں دیکھے جو ایران کے خلاف استعمال کیے، اسرائیل کے پڑوسی ممالک کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا اسرائیل اور امریکہ کی بڑی مشترکہ فتح ہوئی، ایران میں حکومت بدلنے کا فیصلہ ایرانی عوام نے ہی کرنا ہے۔ امریکہ نے مختلف ممالک پر ٹیرف میں اضافے کی ڈیڈ لائن بڑھا دی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اضافے کی ڈیڈ لائن 9 جولائی سے بڑھا کر 1 اگست کرنے کے حکم نامے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر مزید 12 ممالک کو تجارتی خط بھیجیں گے۔ ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا پر 25% ٹیکس لگانے کے خط بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے۔ تیونس پر 25%، انڈونیشیا پر 32%، بوسنیا پر 30% اور بنگلہ دیش پر 35% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا کہ سربیا پر 35% اور کمبوڈیا پر 36% ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ تھائی لینڈ سے 36% ٹیرف وصول کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، حبس اور گرمی کی چھٹی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ گلشن راوی، سمن آباد، راوی روڈ، ساندھا، اسلام پورہ میں بجلی فراہمی معطل، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، اسکیم روڈ، گارڈن ٹاؤن کے علاقوں کی بجلی بند، شالیمار ٹاؤن، باغبان پورہ، ہربنس پورہ، مغل پورہ میں بھی بجلی غائب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رمجھم، شارع فیصل، محمود آباد، منظور کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں بارش۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جھڑی۔ NDMA کا 10 جولائی تک طوفانی بارشوں اور سیلاب کا الرٹ، نشیبی علاقوں کے مکینوں کو قیمتی اشیاء اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 24 گھنٹوں میں 20 افراد حادثات اور سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ بلوچستان میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خواتین سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی 6 افراد کی جان چلی گئی۔ ادھر میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں دریائے سندھ کا بند ٹوٹ گیا، جس سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لاہور میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، ایک خاتون ملبے تلے دب کر زخمی، اسپتال منتقل۔ بھارت آپریشن سندور کے دوران فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں فوجی افسران سے خطاب۔ کہا ناکامی کی غیر منطقی توجیہات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی میں بھارت کے بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سرحد پار بیٹھے دشمن کو للکار، کہا کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رد عمل دیں گے۔ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ پشاور کے کوچی بازار میں گھر میں آتی زدگی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ آگ میں پھنسے 2 مرد اور 4 خواتین کو نکال لیا گیا۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹرز کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جھلسنے والے 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے، اسپتال منتقل کر دیا۔ آگ بجھانے کے عمل میں 14 فائر وہیکلز اور 40 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ کراچی ساؤتھ زون میں خستہ حال اور ناقابل رہائش عمارتوں کو گرانے کا عمل جاری۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے ساتھ والی بلڈنگ کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق مخدوش عمارتوں میں 450 افراد مقیم ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی مدد سے اب تک 6 عمارتوں کی توڑ پھوڑ شروع کی جا چکی، جبکہ 10 سے زائد عمارتوں کو خالی کروا لیا۔ ساؤتھ زون میں مجموعی طور پر 51 انتہائی مخدوش عمارتیں بھی موجود ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کراچی زون میں FIA کا اہم اجلاس، حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا حکم۔ کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے، ایجنٹس کے خلاف بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ جعلی ادویات کے کاروبار کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ 5000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے کر جانے والے مسافروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی صوبہ بچاؤ مہم پر خیبر پختونخوا حکومت ہوچے اٹکندوں پر اتر آئی۔ بلاول بھٹو کی کڑی تنقید۔ PP ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی صدر کی گرفتاری کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے سانحہ اسنوات کا مقدمہ لڑا، اسی پاداش میں ہمارے جیالوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیز بھی ذرا بھر بھی اخلاقی جرت ہو تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کریں۔ بیرسٹر سیف کی مخصوص نشستوں سے متعلق بیان۔ کہا مخصوص نشستیں صرف PTI کا حق ہیں جنہیں عدالتی فیصلے نے نیلامی پر لگا دیا۔ جعلی حکومت نے PTI کے خاتمے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہی۔ امیر حیدر خان ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے کے حوالے سے بیان خوشائند ہے۔ فضل الرحمان کو بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 4 ہائی کورٹس میں چیف جسٹس تعینات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس محمد جنید غفار نے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان کچھ دیر بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی تقریب حلف برداری 1:30 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ جسٹس SM عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر۔ پاکستان اور افغانستان نے دہشت گردی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان ایڈیشنل سیکریٹری سطح کے مذاکرات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے فیصلوں کے تحت مذاکرات منعقد ہوئے۔ تجارت اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کو اور بلوچ شدت پسندوں کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے کے دوران خطاب۔ کہا افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ افغان عوام 40 سال سے جنگ، مداخلت اور دہشت گردی کا شکار رہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امن کی نئی امیدیں پیدا ہوئیں لیکن چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ رحیم یار خان اور لاہور میں مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ رحیم یار خان میں CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو مارے گئے، ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہ ہو سکی۔ ہلاک ڈاکوؤں سے پسٹل اور متعدد گولیاں برآمد۔ لاہور میں ڈاکوؤں کا CCD سے مبینہ مقابلہ، 1 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ملزم کو CCD اہلکار ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں موجود زیر حراست ملزم کے ساتھی پولیس پر فائرنگ کے بعد ہلاک ڈاکو کی شناخت محمد خالد کے نام سے ہوئی۔ خوزدار میں زہری کے علاقے سلمانجو میں معمولی جھگڑے پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں عبدالحی اور خیر محمد شامل۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال خوزدار منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ شمالی غزہ میں رات گئے فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 14 زخمی اور 1 لاپتہ۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے بیت حنون فلسطینی مزاحمت کاروں نے بختر بند گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ اسرائیلی ریسکیو فورس کے پہنچنے پر اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔
اسرائیل غزہ کے کچھ علاقے خالی کرنے پر آمادہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کا زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دیں گے، باقی 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ کینیا میں جمہوریت حامی مارچ کے 35 سال مکمل ہونے پر مظاہرے۔ پولیس کے تشدد سے 11 افراد ہلاک۔ دارالحکومت نیروبی سمیت کئی شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں۔ نیروبی میں احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ، سرکاری عمارات اور اہم شاہراہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ مظاہرین صدر ولیم رٹو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کینیا کے عوام نے کثیر الجماعتی جمہوریت کے مطالبے پر 7 جولائی 1990 کو مارچ کیا تھا۔ چین کے زر مبادلہ ذخائر 33 خرب 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے مطابق چینی معیشت ترقی کی اچھی رفتار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی دیگر بڑی عالمی کرنسیز کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ ہے۔ پیوٹن نے برطرف کیا تو روسی وزیر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی نے موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ستارویت ماسکو ریجن میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ گاڑی سے برآمد ہونے والی لاش پر گولی لگنے کا زخم موجود تھا۔ موت کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ امکان یہی ہے کہ ستارویت نے خودکشی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق دوست اور کھرب پتی سرمایہ کار ایلون مسک کو نئی سیاسی پارٹی کا اعلان مہنگا پڑ گیا۔ ٹیسلا کے شیئرز 7.5% گر گئے۔ ایلون مسک کی کمپنی کو ایک ہی دن میں 76 ارب ڈالر کا بڑا جھٹکا لگ گیا۔ پیرو میں 3500 سال پرانا گمشدہ شہر دریافت۔ ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی صوبے بارنکا میں شہر کو دریافت کیا۔ ماہرین کے مطابق شہر قدیم زمانے میں تجارتی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔